السلام علیکم کلاس 8۔ آج آپ لوگوں کی کتاب میں ہم سبق پڑھیں گے، اس کا نام ہے حضرت عثمان غنی۔ آپ لوگ اپنا صفحہ نمبر 16 نکالیں، یہ 16 سے لے کر 19 تک موجود ہے۔ یہ ہمارے 5ویں ہفتے کا کام ہے اور یہ ہمارا 5واں لیکچر ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی بھی کچھ پارٹس ہیں جو آپ لوگ سنیں گے۔ چلیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اپنے ذخیرے الفاظ سے یا نئے الفاظ سے۔ آپ اپنا ٹاسک رجسٹر اٹھائیں اور اس میں لکھنا یا نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت عثمان غنی کے نئے الفاظ ہے جس کی معنی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اذیتیں۔ اذیتیں کا مطلب ہے تکالیف۔ اذیت کی جمع ہے اور پھر اس کا میننگ جو ہے مطلب جو ہے وہ تکالیف یعنی تکلیف سے، وہ تکلیف کی جمع ہے۔ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ نرم خو کا مطلب ہے نرمی سے بات کرنے والا۔ سفیر کہتے ہیں نمائندہ۔ ہجرت، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ افواہ کا مطلب ہے جھوٹی خبر۔ فیاض ہے مطلب ہے سخی یا کھلے دل والا۔ مملکت کہتے ہیں ملک یا ریاست کو۔ وطن کو بھی کہتے ہیں۔ ترغیب کا مطلب ہے ابھارنا۔ ابھی جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ لوگ کتاب میں سے صفحہ نمبر 16 کھولیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ لوگوں کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ اس کے آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا، یا تو اس کو سبق کا خلاصہ بھی کہتے ہیں یا ان کا چھوٹا سا تعارف میں خود کروا دیتی ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی کی کیا تعریفیں تھیں، کیا خوبیاں تھیں، پورا نام کیا تھا، کہاں سے ان کا تعلق تھا۔ تو غنی ان کا لقب تھا۔ وہ بہت زیادہ سخی تھی، اسی وجہ سے ان کو غنی کہا جاتا تھا۔ تو وہ ان کے پاس جتنا بھی مال تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا۔ تو نام ان کا اپنا جو نام تھا وہ عثمان تھا۔ ان کی پیدائش واقع فیل کے 6 سال بعد ہوئی تھی۔ ان کے ابو کا نام یعنی والد کا نام عفان تھا، جبکہ والدہ کا نام رقیہ بنت محمد تھا۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے ہوئی تھی۔ آپ قریش کے مشہور شاخ بنو امیہ میں سے تھے۔ آپ کا نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، یعنی کہ عثمان کی نانی ام حکیم حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے اس رشتے سے حضرت عثمان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آپ کو یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیکر نور و حیا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بہت زیادہ جو تھے وہ حیا والے تھے۔ آپ نے اسلام میں آنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، نہ آپ نے کبھی کسی کو گالی دی یا برا بھلا کہا۔ آپ ایک ایسے عظیم انسان تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے، تبھی آپ کو پیکر نور و حیا کہتے ہیں۔ آپ کاتب قرآن بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ نے 12 سال تک خلافت کی تھی اور ان کی جو تھا وہ حضرت عثمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرے ساتھی حضرت عثمان ہوں گے۔ حضرت عثمان نے اپنی 12 سالہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے نمایاں کارنامے انجام دے کر 35 ہجری کو شہادت کا جام نوش فرماتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا ان کا۔ تو اب آئیے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نئے الفاظ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیے ہیں، اب ساتھ ساتھ میں اس کی پڑھائی بھی شروع کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 16 میں ہے کہ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے آغاز میں ہی حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے اسلام لائے تھے۔ مکہ میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں بہت سختیاں برداشت کرنا پڑی، یہاں تک کہ ان کے چچا نے ان کو خوب مارا، سزائیں دیں، مگر سختیوں کے باوجود انہوں نے اسلام نہ چھوڑا۔ اہل مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، مگر کچھ مدت بعد مکہ میں یہ افواہ پھیلی کہ سب مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی خوبیوں کے بارے میں، تو پھر اس سبق میں ان کی جو زندگی کے حالات تھے وہ بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی، مطلب جو ان کی بہت زیادہ بیسٹ فرینڈ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے، ان کی ساتھیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کر دی اسلام کی، تو حضرت ابوبکر نے ان کو ابھارا، یعنی حضرت عثمان سے کہا کہ آپ بھی ایمان لے آؤ، تب وہ ایمان لے آئے اور مکہ میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ مکہ میں ان کی پیدائش بھی تھی اور مکہ میں رہتے تھے، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کفار ان کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے اور ان پر بہت زیادہ مظالم اور سختیاں ڈالی کی، لیکن یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے بھی ان کو پکڑ کر خوب مارا اور سخت سزائیں دی، مگر آپ ڈٹے رہے کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی اہل مکہ کی تکالیف سے تنگ آ کر آپ نے حبشہ کی جانب، حبشہ ایک علاقہ ہے، تو وہاں آپ نے ہجرت کی، ہجرت یعنی اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ جانا۔ مگر کچھ مدت بعد جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے، تب آپ واپس تشریف لے آئے، یعنی یہ محض ایک افواہ تھی، حالانکہ کافر ابھی بھی وہاں پر تھے، لیکن کسی نے یہ افواہ پھیلا دی تو آپ واپس اپنے علاقے میں تشریف لے آئے۔ اب جاتے ہیں صفحہ نمبر 17 کی جانب۔ بعد میں جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، یعنی اس وقت تو آپ واپس تشریف لے آئے، لیکن اس کے بعد آپ نے پھر ہجرت کی اور مدینہ میں قیام کر لیا ہے۔ اس زمانے میں بہت کم عربوں کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ حضرت عثمان غنی مسلمان ہونے سے بہت پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے۔ اسلام لانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اسے لکھ لیتے تھے، یعنی آپ کاتب وحی بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بہت کم جو عرب تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی مسلمان ہونے سے پہلے ہی لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے، وہ بہت ایجوکیٹڈ تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے، مطلب اس کو لکھتے ہوتے تھے، اور ان پر جب وحی نازل ہوتی تھی وہ ساری قرآن کی تھی، قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے پاس تشریف لاتے تھے، تب وہی جو تھی تو حضرت عثمان اپنے پاس نوٹ کرتے تھے یا لکھتے جاتے تھے۔ پھر ہے کہ حضرت عثمان کا شمار عرب کے بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، مگر امیر ہونے کے باوجود وہ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے، ان کے کپڑے سادہ اور صاف ستھرے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان بہت تنگی کی دور کہتے ہیں زمانہ یا وقت سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان اور رزق وغیرہ کے لیے چندہ کی اپیل کی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہائی فوج کے لیے جس کی تعداد 10,000 سے زائد کہتے ہیں زیادہ تھی، تمام سامان مہیا کیا، اس اہتمام کے ساتھ کہ ان 10,000 آدمیوں کے لیے ایک تسمہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپیوں سے خریدا گیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1,000 دینار الگ دیے۔ اچھا جی، یہ ان کی سخاوت کے بارے میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان فائنینشلی کمزور تھے، یعنی ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی سامان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا حق کا
لیکن انہوں نے وہ لڑائی جھگڑوں پر اتر آئے، تب اللہ کے حکم سے ان کے درمیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیچ میں جو لڑائی ہوئی، اور ان لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس مال اسباب کچھ بھی نہیں تھا، اور جنگ میں سامان، کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے جنگی سامان ضروری تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی اپیل کی تھی کہ سارے مل کے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں گے اور اس سے ہم جنگی سامان خریدیں گے۔ اسی اثناء میں، اسی حالت میں اس وقت حضرت عثمان جو کہ کافی مالدار تھے اور وہ تجارت کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی جو دولت ہے اس میں سے فوج کے لیے سامان بھی خریدا، اور اس کے علاوہ ہر ایک جو جنگی سامان کی ضرورت تھی ہر ایک کے لیے اپنے پیسوں سے خریدا، اور جنگی سامان کے علاوہ ان کو 1000 اونٹ بھی دیے، 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے بھی دیے، جبکہ ان کو نقد رقم اور بھی دی کہ اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو یہ ان کی ایک سخاوت کی ایک عظیم مثال ہے۔ پھر ہے کہ حضرت عثمان نیک ہونے کے ساتھ ساتھ، اچھا اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے فرسٹ پیراگراف میں کہ آپ بہت زیادہ امیر تو تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی قیمتی لباس نہیں پہنا، وہ بہت نرم خو تھے، مطلب نرمی سے بات کرتے تھے، اور ان کے کپڑے بہت سادہ ہوتے تھے لیکن صاف ستھرے ہوتے تھے۔ پھر ہے کہ حضرت عثمان غنی نیک ہونے کے ساتھ ساتھ فیاض بھی تھے، مطلب نیک بھی تھے اور کھلے دل کے مالک بھی تھے۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کے کنویں کا پانی میٹھا اور صاف تھا، اس کنویں کا نام بئر روما تھا۔ تو یہودی کسی کو اپنے کنویں سے مفت پانی لینے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ زیادہ تر مسلمان غریب تھے اور پانی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے، مجبوراً انہیں دوسرے کنویں کا کھارا پانی پینا پڑتا تھا۔ حضرت عثمان نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس یہودی کو قیمت دے کر کنواں ان سے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اچھا، پھر ان کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں ایک یہودی سے جس کی ملکیت تھی ایک کنواں، اس کا پانی جو تھا میٹھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم مسلمان بہت زیادہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو وہ پیسے دے کر وہ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی کو اس کی قیمت ادا کی اور مسلمانوں کے لیے یہ بالکل فری کر دیا، نصب کر دیا کہ آپ لوگ اس سے فری پانی، مطلب مفت میں آپ پانی لے جا سکتے ہو، اب آپ لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ بھی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ یہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جنت میں ہر نبی کے ساتھ اس کا ایک ساتھی ہوگا، اور میرے ساتھ حضرت عثمان ہوں گے۔ تو حضرت عثمان رشتہ داری کے علاوہ بھی پیغمبر تھے ہمارے، تو حضرت عثمان ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 18 کی جانب۔ یہ آپ لوگوں کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ صفحہ نمبر 18 میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر قریش سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا قصاص لینے کے لیے اصحاب کرام سے بیعت لی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قصاص کہتے ہیں جان کے بدلے جان یا خون کے بدلے خون، یعنی ظالم نے اگر کوئی ظلم کیا ہے تو پھر اس سے انتقام لینے کے لیے اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قصاص لینے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا قریش یعنی کفار کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ لڑنے جھگڑنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑنے سے پہلے ان کے ساتھ بات چیت کرنا
مناسب سمجھا تو انہوں نے بات چیت کے لیے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، لیکن وہاں پر یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت کا مطلب جو ہے لغت میں اس کا مطلب ہے اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد لینا یا مرید بنا لینا۔ تو صحابہ سے انہوں نے بیعت حاصل کی تھی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ کی شہادت کی خبر وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ وہ محض ایک افواہ تھی۔